بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹرین پر کراچی سے ملتان واپس آ رہا تھا۔ میں جس ڈبے میں سوار تھا وہاں ایک بلال نامی شخص سوار ہوا اور میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ دوران سفر بلال سے کافی گپ شپ ہوئی اور وہ ایک دلچسپ آدمی ثابت ہوا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ باتیں کرتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو بلال نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور ٹرین سے اترنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ ٹرین سے اترا تو میرا موبائل فون اور بٹوا غائب تھا۔ گلے ملتے وقت بڑی ہی چالاکی سے اس نے موبائل فون اور بٹوا میری جیب سے نکال لیا۔ میں نے ٹرین کی کھڑکی سے اسے آواز دی۔ ایک بار اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور پھر بھاگنے لگا۔ میں نے ٹرین سے چھلانگ لگائی، اس کا پیچھا کیا، لیکن راستے میں اس سڑک پر لوگوں کا ہجوم تھا اور بلال میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سڑک پر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کی ٹانگ سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ بوڑھی عورت کو ہسپتال لے جایا گیا تو میں بھی ساتھ روانہ ہوا۔ اسے خون کی ضرورت تھی اور خوش قسمتی سے میرا خون کا گروپ اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی جان بچانے کے لیے 2 بوتل خون دے دیا۔ میری ٹرین چھوٹ چکی تھی اور جیب بھی خالی تھی۔ ہسپتال سے واپس جانے لگا تو بوڑھی عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان میں کہا کہ آج سے 6 ماہ پہلے میں کراچی آیا تھا محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ماں بیمار تھی اور 2 بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ مجھ پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بوجھ کتنا بڑا ہے۔ 6 ماہ میں نے اپنی ایک بہن کی شادی کے لیے کچھ پیسہ جمع کر لیا تھا۔ میں اتنا مالدار تو نہیں تھا کہ بہن کو اچھے طریقے سے رخصت کروں، لیکن اس کی سادگی سے شادی ہو سکتی تھی۔ پچھلی 2 عیدوں پر میں گھر نہ جا سکا، جبکہ میری ماں مجھے بار بار فون کر رہی تھی کہ بیٹا ایک بار گھر کا چکر لگا لو۔ زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تم 6 مہینے گھر سے غائب رہے ہو۔ اس عید پر آ جاؤ تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کا پیار میں سمجھتا تھا، چونکہ میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس عید پر واپس جانے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ میری رہائش تھی وہ بھی سارے گھر جا رہے تھے۔ پچھلی بار بھی میں یہاں اکیلا تھا، عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس بار میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں بدریہ ٹرین کراچی سے ملتان واپس آ رہا تھا۔ جس ڈبے پر میں سوار ہوا، تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بلال نامی شخص سوار ہوا، مجھے سلام کیا اور اس کے بعد میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلال سے میرا مختصر سا تعارف ہوا۔ اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا، پھر مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں یہاں کلفٹن میں ایک مالی ہوں۔ وہ بھی عید پر گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ کافی دلچسپ شخص تھا۔ جیسے گفتگو کا آغاز ہوا تو دل میں یہی آیا کہ وہ بولتا رہے اور بس یہ سفر جاری رہے۔ بلال نے مجھے بتایا کہ پچھلی بار میں اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ کراچی لے آیا تھا، لیکن بیوی میری اداس ہونے لگی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے روتی تھی، ہر وقت اپنی ماں سے باتیں کرتی اور فون پر اسے یہی کہتی کہ آپ بلال سے کہیں کہ مجھے واپس چھوڑ جائے۔ یہاں کراچی میں میرا دل نہیں لگتا بالکل، اور بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بچے بالکل ٹھیک تھے۔ بیوی کی فرمائش پر ہی ایک بار میں اپنی بیوی بچوں کو واپس حیدرآباد چھوڑ کر آیا، لیکن اب وہ فون پر مجھ سے بار بار یہی کہتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں آپ کے بغیر بالکل اداس ہوں اور بچے بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں بالکل پریشان ہوں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب حیدرآباد گھر جاتا ہوں تو بیوی کو اپنے ساتھ کراچی لے کر آتا ہوں، پھر وہ 1-2 ماہ میرے ساتھ رہتی ہے، پھر اسے واپس اپنے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ باتوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آہستہ آہستہ رکنے لگی۔ جیسے ہی ٹرین رکی تو بلال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، اچھا یار، میری منزل آ چکی ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مجھے۔ میں نے بھی بلال سے یہی کہا کہ یہ پہلا مسافر ہی تھا جس سے مل کر مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا، اور یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر ہی رہے گا۔ اس کے بعد بلال مجھ سے بغل گیر ہو کر ٹرین سے نیچے اترا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میری زندگی کا یہ یادگار سفر ہی ہوگا، کیونکہ میری جیب میں بٹوا اور موبائل بالکل نہیں تھا۔ میری جیب خالی ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے میں نے بلال کی طرف دیکھا اور اسے آواز دی۔
کہ اوے بلال۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور پھر بھاگنا شروع کیا۔ گلے ملتے وقت بڑی ہی چالاکی سے اس نے میری جیب سے موبائل اور بٹوا نکال لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ماہر چور تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ٹرین سے چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنی رفتار تیز کی۔ جب میں ٹرین سے نیچے اترنے لگا تب ایک بزرگ نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا، جو چوری ہو گیا اسے بھول جاؤ، لیکن اگر تو اس کے پیچھے بھاگا تو تیری یہ ٹرین ضرور مس ہو جائے گی۔ لیکن میں نے بزرگ سے یہی کہا کہ یہ بٹوا اور موبائل میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا اور آس پاس کے لوگوں کو آواز بھی دے رہا تھا کہ یہ سامنے جو بھاگ رہا ہے اسے پکڑو، یہ میری چوری کر کے بھاگ رہا ہے۔ لیکن لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی نے میری بات تک نہ سنی۔ میں اس کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا کہ اچانک سڑک پر مجھے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ بلال میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا کیونکہ لوگوں کا ہجوم میرے سامنے تھا۔ میں حیران تھا کہ لوگ سڑک پر کیوں جمع ہیں۔ جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ سے کافی خون بہہ رہا تھا اور وہ غش کھا کر نیچے گری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اچانک مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ نہ مجھے اپنے موبائل اور بٹوے کا ہوش رہا، نہ ہی مجھے ٹرین کا ہوش رہا کہ وہ بھی چلی گئی۔ جو لوگ اسے ہسپتال منتقل کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جاتی میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ میں ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہ بوڑھی عورت ابھی تک بے ہوش تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسے خون کی ضرورت تھی۔ مختلف گروپس چیک کیے گئے تو خوش قسمتی سے میرا گروپ میچ کر گیا اور میں فوراً خون دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں نے 2 بوتل خون دی اور اس کے بعد بوڑھی عورت کو خون لگایا گیا۔ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا ابھی تک کوئی وارث نہیں آیا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بیچاری کا کوئی بھی اپنا نہیں اور لاوارث ہے۔ لیکن جب تک اس کا وارث نہ آ جاتا میں ہسپتال سے کیسے جانے والا تھا۔ باقی لوگ تو وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں وہیں پر ٹھہرا رہا تاکہ اس کا کوئی اپنا آ جائے۔ ڈاکٹروں نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے آپ کو خون دیا ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب آیا اور اس نے مجھے جھکنے کو کہا۔ میں اس ماں جی کے سامنے جھک گیا تو اس نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ملتان کا رہنے والا ہوں، عید پر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، میرا پرس اور موبائل چوری ہو چکا تھا۔ ٹرین سے بھاگتا ہوا یہاں آیا تو آپ کو زخمی حالت میں سڑک پر دیکھا اور پھر آپ کو ہسپتال منتقل کیا۔ بوڑھی عورت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تیرا بہت شکریہ کہ میرے لیے تو نے اتنی اذیت اٹھائی۔ جس پر میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ماں جی کوئی بات نہیں، آپ کو دوبارہ زندہ دیکھ کر سلامت دیکھ کر سمجھو میری عید ہو گئی۔ میں عید کے دوسرے دن ہی گھر چلا جاؤں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن یہ حقیقت تو میں نے بوڑھی عورت کو بھی نہیں بتائی تھی کہ میری جیب میں تو 1 روپیہ نہیں، میری جیب بالکل خالی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کرمو ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کرمو کون ہے، جس پر اس بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ یہ ایک ریڑھی والا ہے جس کو بچپن میں میں نے قرآن مجید کی تعلیم دی تھی۔ کرمو کے جہاں آنے تک تم جہاں ٹھہرے رہو، پھر جب کرمو آ جائے گا تو تم واپس چلے جانا۔ میں نے کہا ماں جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کرمو کا انتظار کروں گا۔ پھر ایسے ہی میں نے ماں جی سے پوچھا کہ ماں جی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس پر ایک بار بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دوبارہ یہ بات پوچھنا مناسب نہ سمجھی اور چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، لہٰذا 10-15 منٹ بعد اسے نیند آ گئی۔ میں اس کے چہرے کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس ماں جی کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی اداسی تھی۔ شاید جو سوال میں نے اس سے پوچھا تھا یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور اس سوال کا اس نے مجھے جواب تک نہ دیا اور سو گئی۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور کرمو کا انتظار کرتا رہا۔
تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص جو کہ تھوڑا سا لنگڑا بھی رہا تھا وہ پریشان حالت میں وارڈ میں داخل ہوا، پھر اس بوڑھی عورت کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ کرمو آپ ہیں؟ جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ماں جی کی جان بچائی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کی ماں ہے، جس پر اس نے کہا سگی ماں تو نہیں لیکن ماں سے کم بھی نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہی ہیں۔ میں اسے سہارا دیتا ہوں جبکہ اس کی دعائیں میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہیں۔ میں سبزی کی ریڑھی لگاتا ہوں، میری ماں کی وفات ہو چکی ہے، باپ نے میری ماں کو طلاق دی تھی اور مجھ سے الگ ہو گیا، بہن بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ میں معذور تھا، لنگڑا کر چلتا تھا اور وہ تعلیم یافتہ تھے، وہ مجھے حقیر سمجھتے تھے، لہٰذا مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ اور یہ جو سامنے سو رہی ہے اس کا نام حمیدہ مئی ہے، اس کے اور میرے دکھ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ اپنی اولاد کی وجہ سے دکھی ہے، جبکہ میں اپنے بھائیوں بہنوں اور باپ کی وجہ سے بہت دکھی ہوں۔ ماں کی وجہ سے بھی مجھے بہت دکھ ملا ہے، لیکن اس کی جدائی سے مجھے دکھ ملا۔ ماں مجھ سے محبت کرتی تھی مگر اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے مجھے تنہا کر دیا۔ حمیدہ مئی ایک بیوہ عورت تھی جس نے اپنے بچوں کو بہت محنت مزدوری کر کے پالا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد یہ اپنے بچوں کا سہارا تھی، مگر بچے جب بڑے ہوئے، پڑھ لکھ گئے، تب اپنی بیویوں کے کہنے پر ماں کو تنہا چھوڑ دیا، اور ماں اپنے بچوں پر ایسا ناراض ہوئی کہ اب وہ ان سے ملتی ہی نہیں، ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کا بڑا بیٹا خالد اسی شہر کا ایک مشہور وکیل ہے، ویسے تو وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہے، لیکن اس وکیل کی بدبختی یہ ہے کہ ماں اس سے ناراض ہے، اپنی بیوی کے کہنے پر وہ ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جب بھی ماں سے ملنے آتا ہے تو ماں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے اس سے ہمیشہ یہی کہا کہ خالد بھائی آپ کی ماں حمیدہ کافی دکھ دیکھ چکی ہے، بس آپ دعا کریں کہ کسی طرح وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ خالد ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے ورغلایا تھا، میں اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن وہی بیوی آج مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اسے نے مجھے دھوکہ بھی دیا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے ملتی تھی، میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوں۔ بچے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن وہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنی دنیا میں ہی مگن ہے، کوئی کسی کا حال تک نہیں پوچھتا، ہر کوئی گھر سے باہر کھانا کھا کے صرف سونے کے لیے ہی اس گھر میں آتا ہے۔ میرا گھر کم بلکہ ایک مکان زیادہ ہے، ویسے تو بہت شاندار حویلی ہے لیکن ویران ہے۔ ایسی حویلی کا کیا فائدہ جس میں میری ماں ہی نہ ہو اور میرے بچے جو صرف سونے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اخلاقی طور پر وہ گر چکے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بچے اتنے کیوں بگڑ چکے ہیں، کیونکہ میں بھی تو ایک بگڑا ہوا انسان تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دو بار اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی قسمت کے حمیدہ مئی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتی، نہ ہی اسے کسی قسم کی بات کرتی ہے۔ ماں کے حال کے بارے میں بھی اسے بالکل نہیں پتا، کیونکہ حمیدہ مئی نے منع کیا ہے کہ میری کسی قسم کی خبر میرے بیٹوں کو نہیں دینی۔ حتیٰ کہ حمیدہ نے مجھ سے اتنا کہا کہ میری موت کی خبر بھی بچوں تک نہ جائے۔ میں نے کرم سے پوچھا کہ اس کا دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے۔ کرموں نے بتایا کہ اس کے دوسرے بیٹے کا نام جبران ہے، وہ اس ملک کا ایک کامیاب کاروباری بن چکا تھا، پھر اس نے پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹا تھا اور آسٹریلیا منتقل ہو گیا تھا۔ آسٹریلیا جا کر اس نے اپنی کنسٹرکشن کی کمپنی بنائی تھی۔ اپنی کمپنی بنانے کے بعد جب اس نے کچھ پروجیکٹ میں کامیابی حاصل کر لی اور ان پروجیکٹس کو منافع کے ساتھ مکمل کر لیا تو اس کے بعد اس نے اپنی فیملی کو بھی وہیں بلا لیا۔ وہ اپنی کمائی کو اپنے کاروبار میں لگاتا گیا اور کمائی کا ایک حصہ اپنی اولاد کی تعلیم پر لگاتا گیا۔ اپنی ماں کو ناراض کرنے کے بعد میری نظر میں اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے اولاد کی تعلیم پر کھلے دل سے اخراجات کیے، ان کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کیا، مگر افسوس کہ اس نے اولاد کے رجحان کو مذہب کی طرف کبھی نہیں موڑا، بلکہ اولاد کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا، اسلامی تعلیمات پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ شاید اس کی یہی غلطی آج اس کے لیے عذاب کی شکل میں سامنے آ رہی تھی۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا غلطی تھی،
مگر اس نے اولاد کی تعلیم پر اچھے خاصے پیسے خرچ کیے تھے۔ اس کی بیوی بچوں نے اس کی کمائی پر بہت عیاشی کی تھی۔ جب وہ اپنے عروج پر تھا تو وہ خدا کو بھولا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کمائی سے اپنی اولاد کو، بیوی کو عیاشی کروائی، خود بھی کی، یہاں تک کہ وہاں کے ماحول اور عیاشی کو دیکھتے ہوئے اس کے بیوی بچوں نے کبھی پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں اپنے سارے رشتہ دار بھول گئے تھے، انہیں بس یاد تھا تو اپنے عیاشی کے اڈے تھے، اور یہی حال اس کا اپنا بھی تھا۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، مگر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ جب آپ اپنے عروج پر پہنچ کر اپنی خواہشات کو قابو کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں، تو پھر آپ زوال پذیر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے اعمال اور اچھائیاں آپ کو زوال پذیر ہونے ہی نہیں دیتی۔ خدا نخواستہ اگر آپ پر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو آپ کی اچھائیاں اور نیک اعمال آپ کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، سہارا بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ بالکل اسی طرح اس کے عروج کو بھی زوال آ گیا تھا، اور اس وقت وہ آسٹریلیا کے ایک اولڈ ہوم میں پڑا تھا جہاں اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی اپنا موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ ادارے کی طرف سے اسے بہترین سہولیات دی گئی تھیں، مگر اس کے باوجود کئی بار اسے شدید ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کا نام جبران توقیر تھا۔ کام کے سلسلے میں وہ کراچی آیا، یہاں اس نے ملازمت شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کو کراچی شہر راس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈالی اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اس نے کراچی میں ایک اچھی خاصی پوش فیملی میں اپنی پسند کی شادی کر لی۔ شادی سے پہلے اس نے ایک بہترین بنگلہ، گاڑی اور اچھا خاصا بینک بیلنس بھی بنا لیا تھا۔ اس کا کاروبار بھی مسلسل چل رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا ناطہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے نماز ادا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوری کے باوجود اس کے کاروبار اور رزق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ الٹا اس کو اور نوازا جاتا رہا۔ اسی دوران ایک دن اس کے پاس ایک مانگنے والی آئی۔ مانگنے والی خاتون نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس خاتون نے جبران توقیر کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، تم میرے بچے کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ خرید کر دے دو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، میں تمہیں دعا دوں گی۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو خاتون کھڑی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اس کا حسن تو کیا، جسم تک کو ڈھانپنے کے لیے ناکافی تھا۔ یہی نہیں کہ وہ کوئی زیادہ فیشنیبل لباس تھا، بلکہ وہ جگہ جگہ سے پٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک مکمل قمیض کو کاٹ کر اس کی شرٹ بنا دی گئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر جبران نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی قمیض کو کاٹ کر اپنی شرٹ کیوں بنائی؟ تو عورت اپنے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے بولی کہ میری قمیض سینے والی جگہ سے پھٹ گئی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک نئی قمیض خرید سکتی۔ میں نے اپنی قمیض کو مناسب حد تک آگے سے کاٹ کر اپنے سینے والی جگہ پر رکھ کر سلائی کر دیا تاکہ میرا جسم نظر نہ آئے، اور پچھلے والے حصے کو سلامت رہنے دیا، کیونکہ آگے والے حصے کو میں اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر اپنا پردہ قائم رکھ سکتی تھی، لیکن پیچھے والے حصے کو ڈھانپ کر رکھنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ میں اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے پیچھے چلتے ہوئے کسی مرد کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ میرے بارے میں کوئی غلط گمان کرے، یا اسے میرے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، یا میرے لباس کی وجہ سے کسی شخص کے دل میں کوئی شہوت پیدا ہو۔ خاتون نے اپنی بات مکمل کی تو اس دوران جبران کے دل میں اس کے جسم کو پانے کی ہوس جاگ چکی تھی، کیونکہ خاتون نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ابھی جوان بھی تھی۔ جبران نے اسے کہا کہ اگر تم میری ایک خواہش پوری کر دو تو میں تمہارے بچے کی خوراک کا بندوبست کر دوں گا۔ اس خاتون نے پوچھا کہ تم اپنی خواہش بتاؤ، اگر میرے لیے ممکن ہوا تو میں پوری کر دوں گی۔ خاتون کی بات سن کر اس نے جواب دیا کہ تمہیں کچھ دیر کے لیے اپنا جسم میرے سپرد کرنا ہوگا۔ خاتون اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کچھ دیر سوچا اور کہا کہ میں نے پیچھے بھی جن چند لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے ان کی بھی یہی خواہش تھی، تو ان کو چھوڑ کر میں تمہاری دہلیز پر تک آئی ہوں۔
اب اگر تمہاری بھی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں دینا چاہتے اور میرے جسم کو پانا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ میں بھوک میں بلکتے ہوئے اپنے بچے کو اس سے زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی۔ خاتون کی بات کا بھی اس ظالم کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، گھر جا کر تیاری کرو، میرا ڈرائیور مجھے میرے گھر اتارنے کے بعد تمہیں لینے آئے گا اور ساتھ تمہارے بچے کے لیے دودھ بھی لیتا آئے گا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اس کے بعد جبران آگے بڑھا اور خاتون اپنے گھر کو چلی گئی۔ جبران نے گھر پہنچ کر ڈرائیور کو کچھ رقم دی اور کہا کہ دودھ کا انتظام کر کے اس خاتون کے گھر دے آؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، فلاں ہوٹل میں آ جاؤ، میں تمہیں وہاں ہی ملوں گا۔ اس کے ڈرائیور نے پیسے پکڑے، راستے میں جا کر اپنی جیب سے دودھ اور کھانے پینے کی چند اشیاء خریدیں اور لے کر اس خاتون کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے جا کر خاتون کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں فلاں شخص کا ڈرائیور ہوں۔ خاتون نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے حرام کام ہی کرنا ہے تو پھر میں اپنا جسم کسی کے سپرد نہیں کروں گی، میں اپنے بچے کو مار دوں گی۔ اور میں نے زہر کی ایک گولی پیس کر اپنے بچے کو چڑھا دی، مگر افسوس کہ اس نے الٹی کر دی ہے اور ابھی تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں اسے موت آتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آئے گی تو میں دوبارہ اسے مزید زہر کھلا دوں گی۔ جب ڈرائیور نے یہ بات سنی تو اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کہا کہ صرف 1 منٹ کے لیے دروازہ کھول کر میری بات سن لو۔ خاتون نے دروازہ کھول دیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں یہ سب کچھ اپنے پیسوں سے لے کر آیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے بچے کو اٹھایا اور خاتون کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچا۔ بچہ چونکہ پہلے ہی کہہ کر چکا تھا، ڈاکٹر نے بچے کا معدہ صاف کیا تو اس کی جان بچ گئی۔ ڈرائیور نے اس خاتون کو بتایا کہ مجھے میرے مالک نے جو پیسے دیے ہیں وہ میری جیب میں ہیں، میں وہ پیسے تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ میں راستے سے اپنے کسی دوست سے اتنے پیسے پکڑ کے مالک کو واپس کر دوں گا اور اس سے بتا دوں گا کہ آپ آنے کے لیے راضی نہیں ہوئی، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ آئندہ آپ کو کوئی حرام کام نہ کرنا پڑے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا، آپ مجھے اپنا بھائی کہہ سکتی ہیں، میرے لیے آپ دین دنیا اور آخرت میں میری بہن جیسی ہیں۔ اس خاتون نے اس ڈرائیور کو دعائیں دیں اور ڈرائیور واپس بنگلے میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مالک تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ خاتون راضی نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی اسے بتا دیا کہ خاتون کا کہنا ہے کہ اگر مجھے حرام کام کرنا ہی ہے تو پھر میں اپنی اور اپنے بچے کی جان لے کر خودکشی کر لوں گی، لیکن اپنا جسم بیچ کر خود کو اور اپنی آنے والی نسل کو حرام کی لت نہیں لگاؤں گی۔ جب جبران توقیر نے اپنے ڈرائیور کے منہ سے یہ بات سنی تو اسے اپنی جنسی ہوس پوری نہ ہونے کا سخت ملال ہوا، اور اس نے خاتون کو اس کی غیر موجودگی میں گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ وہ نشے کی حالت میں تھا، شراب اس نے پی رکھی تھی، کباب اس کے سامنے پڑے تھے، شباب کا وہ منتظر تھا مگر شباب اسے نہیں ملا۔ خیر وہ وقت گزر گیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جبران نے اپنا کاروبار سمیٹا اور وہ آسٹریلیا منتقل ہو گیا۔ وہاں جا کر نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی فیملی بھی عیاشی میں ڈوب گئی۔ وہ خود تو یہاں عیاش تھا، اس نے اپنی بیوی بچوں پر توجہ نہیں دی تو وہ بھی اس جیسے عیاش ہو گئے۔ اس کے بیوی بچوں نے بھی اس کی طرح کلب جانا شروع کر دیا، مگر تب بھی اس کا ضمیر نہیں جاگا۔ اس نے اپنے بچوں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے کاروبار میں منہمک ہو رہا، یہاں تک کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی بیوی نے اسے چھوڑ کر کسی غیر مسلم شخص سے شادی کر لی۔ اس کے بچوں نے اس سے کاروبار اپنے نام منتقل کروانے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے کاروبار کو بانٹ لیا۔ اس کی بیٹی نے کسی سے اپنی پسند کی شادی کر لی اور اسے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی اولاد نے اسے واپس پاکستان بھی نہیں جانے دیا، اسے ایک اولڈ ہوم کے حوالے کر دیا۔ یہاں اس کی شدید خواہش تھی کہ اسے پاکستان بھیج دیا جائے، مگر اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکتا۔ جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جاتا اسے سفر کی اجازت نہیں مل سکتی تھی، اور اب اس کے صحت یاب ہونے کے کوئی چانس نہیں تھے۔ اس وقت شوگر کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں زخم ہو چکا تھا، بلکہ ایک دفعہ اس کی ٹانگ کٹ بھی چکی تھی، مگر اس کی بیماری پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ گو کہ ادارہ اس پر مکمل توجہ دے رہا تھا۔
اس کے علاج معالجے کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود اپنوں کا ساتھ نہ ہونے کا اسے ملال تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کاش صرف ایک بار اس کی اولاد یا اس کی بیوی میں سے کوئی آ کر اس کی خیر پر گیری کرے، مگر اس کی اولاد اور اس کی بیوی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت پچھتاتا تھا جب اس سے ایک پاکستانی کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی ساری روداد سنائی اور بتایا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ کاش جب میری ماں کو میری ضرورت تھی اس وقت میں اپنی ماں کی مدد کرتا، اسے سہارا دیتا، لیکن میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر ایسا نہ کیا۔ وہ بیوی جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں تو ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، لیکن اپنی اس غلطی کی وجہ سے اب دوبارہ خاک پر آ چکا ہوں، اور میری زندگی کی دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ کاش میں نے اس دن اس خاتون کی مدد کر دی ہوتی، کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے بچے کو دودھ کا ایک ڈبہ خرید کر دیا ہوتا تو شاید آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور پھر وہ خود ہی کہتا تھا کہ میرے نصیب میں یہ نیکی نہیں تھی، میں نے خدا کی راہ میں دینا سیکھا ہی نہیں تھا، میں اپنی عیاشی کے لیے مہینے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کی شراب پی لیا کرتا تھا، مگر میں مخلوق خدا پر صرف اتنا بھی نہیں خرچ کر پاتا تھا کہ کوئی مجبور خاتون اپنے یتیم بچے کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ خرید سکے۔ اسے اپنی سب سے بڑی غلطی یہ لگتی تھی کہ اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، مگر جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو پاکستانی بھائی نے اسے بتایا کہ کاش تم نے اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت دی ہوتی تو بھی تمہارا یہ انجام نہ ہوتا، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری وہ غلطی معاف کر دیتا، مگر اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرنے والی غلطی کی تمہیں نہ صرف اس دنیا میں سزا مل رہی ہے بلکہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ بدتر ملے گی۔ میں نے اس ماں جی سے اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ پھر کرمو میرے پاس آیا تو میں نے کرمو کو ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح میں کراچی سے ملتان جا رہا تھا اور ٹرین میں ایک آدمی نے مجھے لوٹا اور میں اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا کہ آپ کی ماں کو سڑک پر میں نے دیکھا۔ کرمو نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے 10,000 روپے دیے جو کہ میرے لیے کافی تھے، لیکن میں نے وعدہ کیا کہ یہ پیسے میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ میں نے کرم سے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ میں جلدی سے گھر واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے حالات دیکھ کر میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ دل میں یہی سوچا کہ اب ماں کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بے شک میں غریب تھا، ایک مزدور تھا، لیکن میرے پاس بہت بڑی دولت میری ماں کی شکل میں موجود تھی۔ پر خالد اور اس کا بھائی جبران مال و دولت ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ غریب تھے، کیونکہ ان کے پاس ماں تو تھی لیکن ان دونوں سے سخت ناراض اور نالاں تھی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی تاحیات خدمت کریں تاکہ دونوں جہان میں کامیابی حاصل ہو۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔